یہ جو اتنا بڑا کام ہوا ہے اس کے لیے بڑی محنت ہوئی ہے، اور میں کئی دفعہ 8 دن 10 دن اسلام آباد میں رکا ہوں اس کام کے لیے۔ جتنے مختلف بیوروکریسی میں، اداروں میں، مختلف وزارتوں میں، ڈپارٹمنٹ میں، ہر ایک سے الگ الگ میٹنگ کر کے ان کی لابنگ کی ہے، ذہن سازی کی ہے، لوگوں کو اطمینان دلایا ہے، تو پھر جا کر یہ کام ہوا ہے۔ تو اگر اس تک پہنچنے کے لیے، نوٹیفیکیشن کے لیے اگر 10 ہمارے ڈپارٹمنٹ تھے یا وزارتیں تھیں یا 10 جگہ تھی، تو ہر ایک سے الگ الگ میٹنگ کی ہے، ہر ایک سے الگ الگ ذہن سازی کی ہے، ان کو سمجھایا ہے۔ ان کے کیا اشکالات کیا تھے کہ جس کو بھی پکڑتے ہیں وہ حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، فقہ الخوارج سے متعلق ہوتا ہے یا کسی اس سے، تو سارے مولوی، حافظ، قاری، مفتی، عالم، یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں، تو ہم کیسے ان کے اکاؤنٹس کھول دیں؟ تو اس پر میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے، اور یہ ایک درس نظامی اتنی خطرناک چیز ہے، تو میں نے پوری درس نظامی کی وہاں پریزنٹیشن دی ہے کہ درس نظامی میں وہ کچھ ہے جو جامع الرشید کا موقف ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، درس نظامی کی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ فقہ کی ہوں یا عقائد کی کتابیں ہوں یا اصول فقہ کی کتابیں ہوں یا سیرت کی کتابیں ہوں، اس میں ریاست کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور اس میں اتنے دنوں سے ریاست کی بار بار بات کر رہا ہوں، یہ میں نے ہر جگہ بات کی ہے۔ ان کو اس پہ میں نے اطمینان دلایا ہے کہ مدارس میں جو درس نظامی ہے وہ قطعی طور پہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ریاست کے ہوتے ہوئے آپ کوئی مسلح بغاوت کریں۔ تو اس پر محنت الحمدللہ ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو مدرسوں سے خطرہ ہے تو اکاؤنٹس بند کرنے میں زیادہ خطرہ ہے یا اکاؤنٹس کھولنے میں زیادہ خطرہ ہے؟ اکاؤنٹس بند کرنے میں تو ان کے ہاتھ کھل جاتے ہیں، وہ کہیں سے بھی کیش لے سکتے ہیں، آپ کا کوئی پتہ نہیں چلے گا آپ کو، تو ان کو اس طریقے سے منطقی حوالے سے بھی، شرعی حوالے سے بھی، انتظامی حوالے سے بھی لوگوں کو باقاعدہ اس کا قائل کیا گیا ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل مدارس کو اس محنت کی قدر کرنی چاہیے، اور میں تو کبھی نہیں سوچتا کہ یہ ہمارا اپنا ہے، جو بھی خیر کا کام ہو سب کے لیے ہم الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ ایک سوال اسی جو حضرت نے گفتگو کی، اسی تناظر میں ایک تو کافی سارے کمنٹس آئے، عثمان بھائی نے بھی دیکھے ہوں گے۔ ایک تو وہ طریقہ کار ہے، اس کے پیچھے وہ پروسیس ہے کہ جو جس طرح حضرت فرمایا کہ اگر 10 محکمے تھے تو سب کی ذہن سازی اور وہ پورا ایک پروسیس وہاں سے گزرا۔ ایک یہ ہے کہ یہ کوئی بائی ڈیفالٹ 26ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ ہے، یعنی یہ پہلے سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی اس کے بعد یہ ہونا ہی تھا یہ نوٹیفیکیشن۔ چلو اچھی بات ہے، اگر ہونا ہی تھا تو اچھی بات ہے، مجھے اس میں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں 26ویں آئینی ترمیم میں تو سوسائٹی ایکٹ کو اس کو منظور کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر جو ڈی جی آر ای کا، اس میں اس نوٹیفیکیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اصل سوالات، ان کے مشکلات کیا تھیں۔ تو جب تک آپ منطقی انداز میں دلائل سے، شواہد سے، مثالوں سے آپ جب تک ان کی ذہن سازی نہیں کریں گے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سیب جو ہے نا ٹوٹ کے ہماری گود میں آ جائے، ایسا ممکن نہیں۔ اور اگر آپ دھمکیاں ہی دیتے رہیں گے، احتجاج ہی کرتے رہیں گے، برا بھلا ہی کہتے رہیں گے، سب و شتم کرتے رہیں گے، اس سے بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو امت وسط ہیں، ہمیں درمیان میں آپ کو جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کر ہوگا اس کا۔ باقی یہ کہ اگر 26ویں ترمیم کا نتیجہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں ایسی 26 اور ترمیمیں بھی ہو جائیں، وہ بھی سر آنکھوں پر، جس سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔